بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانوں کو نکالا جا رہا ہے، افغان ریفیوجیز کو اور دیگر جو انلیگل ہے، اس میں ایک بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے انفارچونیٹلی، اور وہ ہے کہ وہ لوگ جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہے، جو جینڈر کی وجہ سے یا پروفیشن کی وجہ سے ایکسپوز ہے، ان میں آرٹسٹ ہے، ٹرانسجینڈرز ہے، یا وہ انڈیویجول اسپیشلی فیمیل ایکٹیوسٹ ہے، یا جو پروسیکیوٹرز ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، جنہوں نے جب طالبان کی حکومت آئی تو وہ پاکستان آئے اور یہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا تو یہ لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، اگر یہ واپس افغانستان چلے جاتے ہیں تو امکان ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو سزائیں دی جائے یا ان کو قتل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہے اسپیشلی ان کے لیے، کیونکہ طالبان میوزک کے خلاف ہے، طالبان سنگنگ کے خلاف ہے، طالبان پولیٹیکل ایکٹیویزم کے خلاف ہے وغیرہ، اور یہ لوگ رہے ہیں ٹرانسجینڈرز، ان سب کو خطرہ ہے۔ تو اب جب سے یہ فیصلہ ہوا تو کسی نے اس کو اس میں نہیں رکھا، نیدر پاکستانی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور نیدر افغان گورنمنٹ نے سوچا کہ یار جو بھی ہوا ہے یہ افغان ہے، خواہ وہ جس پروفیشن سے ہیں، ماضی میں جو ہوا ہے سب کے لیے بلینکٹ، اگرچہ اعلان ہوا ہے لیکن پھر بھی خطرہ ہے۔ اس میں اسپیشلی جو پروسیکیوٹرز ہے، جو 300 کے قریب ہے، جس میں 30 خواتین بھی ہے، ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایشو اب آیا ہے۔ اب پاکستان میں یہ تھنکنگ شروع ہوئی ہے پالیسی سرکلز پہ کہ یہ تو انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی ہم ان کو نہیں بھیج سکتے، خواہ ہم سگنیٹری ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو 1951 کا یہ کلاس جو ہے، جو ایکسپوزڈ پرسن ہے، جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے، ان کو جو ہے آپ اس طرح نہیں بھیج سکتے اگر ان کی واپس جا کے ان کو مارا جانے کا امکان ہو۔ اس میں پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے۔ جو پشاور ہائی کورٹ میں تقریباً 150 کے قریب میوزیشنز اور کچھ ٹرانسجینڈرز وغیرہ گئے اور اپیل یہ کی کہ ہمیں خطرہ ہے، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے اگر ہم واپس افغانستان چلے گئے، اسی لیے ہماری ڈپورٹیشن جو ہے اس کو روکا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر دیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے ان کو واپس نہ بھیجا جائے۔ ابھی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صرف یہ 150 130 لوگ نہیں ہیں، بلکہ جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے ٹل فردر آرڈر ان کو افغانستان نہ بھیجا جائے۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ہائیڈنگ ہے، پولیس سے ڈر رہے ہیں، گرفتاری سے ڈر رہے ہیں، دیگر جو ان کے ہیں ان سے ان کو بڑا ان کو مطلب ہے کہ بیچارے ایک پولیس پھر برائب دینا پڑے گا، رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے باوجود اس کے کہ پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے۔ اسی طرح جو ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے بہت بڑے تعداد میں، ایک اندازے کے مطابق ان سب کو ملا کے جو ہے نا 5000 کے لگ بھگ لوگ ہیں، جو اس میں فنکار ہے، جس میں سنگرز ہے، جس میں ٹرانسجینڈر ہے، جس میں پروسیکیوٹرز ہے، جس میں یہ ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، اس میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، اس میں سماجی کارکنان وغیرہ ہے، ان سب کی تعداد ہے۔ خواتین کا وہ بھی چھپے ہوئے ہیں اور بیچارے ادھر بھی ڈر رہے ہیں، پولیس سے وہاں جانے سے ڈر رہے ہیں، زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس طرح پروسیکیوٹرز ہیں، جو حامد کرزئی صاحب کی حکومت، اشرف غنی صاحب کی جب حکومتیں تھی، جو پروسیکیوٹرز تھے 300 کے قریب، اس میں 30 خواتین ہیں، وہ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ پاکستان کی آرڈر ہے، انسٹرکشن ہے، اتھارٹی نے ان کو ان کی ڈپورٹیشن جو ہے ان کو منع کیا ہے کہ ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے، اسپیشلی جو پروسیکیوٹرز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پولیس کی ڈر سے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے پولیس کا کہ جب تک آپ اپنے آئیڈینٹی شو کرتے ہیں شاید آپ کو بارڈر کے پاس لے گئے ہوں گے۔ اب یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں اور انٹرنلی پاکستان میں اچھی بات ہے کہ ایک سوچ شروع ہو گئی ہے کہ انٹرنیشنل لا بھی اور لوکل لا بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان لوگوں کو بھیج دیں، کیونکہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ تو اب ایک پالیسی پہ کام ہو رہا ہے، ایک لانگ ٹرم ویزا پہ، اسپیشلی جس طرح ٹریڈرز کے لیے، بزنس مین کے لیے، اسی طرح اسٹوڈنٹ بھی اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، یہ اسپیشل پرسن جو ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ لیکن بائی دا ٹائم پاکستان کا یا ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ڈیسیجن بڑے ڈیلے ڈیسیجن ہوتے ہیں۔ بائی دا ٹائم میرے خیال میں یہ فیصلہ ہوگا، ان میں سے بہت سے کا جو ہے بارڈر پار جو ہے بھیجا گیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے فوری طور پر آلریڈی ہماری سیاسی جماعتیں، اس کے عوامی نیشنل پارٹی نے پروٹیسٹ کیا ہے،
یہ انخلا کے طریقہ کار پہ پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کیا ہے انخلا پہ، محمود خانہ چکزئی صاحب نے اس پہ بڑا کنسرن شو کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ آپ افغانستان کی سیاست جو ہے وہ افغان مہاجرین کے ساتھ نہ کھیلیں، وہ بڑا سخت موقف ان کا آیا ہے، لیکن سرکار پہ اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا ہے۔ لیکن ابھی جب آوازیں زیادہ ہیومن رائٹس کی طرف سے، اور یہ ایک پاکستان کے لیے وجہ بن سکتی ہے بدنامی کا، تو اب اس پہ کام شروع ہے کہ ٹریڈرز کے لیے، بزنس مین کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپیشل پرسنز جو ہے، جو پروفیشنلز ہے، ان کے لیے ایک پالیسی پہ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ بہت ذرا جلدی ہو، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں چینج ہونے والی ہیں۔